ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے. وہاں جوا لوگوں کی کمائی کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کھیلا کرتے تھے، بلکہ الرحیق المختوم پڑھیے صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، واضح طور پہ لکھا ہے کہ وہ جوا اس لیے کھیلا کرتے تھے اہل عرب، خاص طور پر اہل مدینہ، کہ جوئے میں جب ہم رقم کسی غریب کے ساتھ ہار جائیں گے تو ہمیں تکلیف نہیں ہوگی، اور ہم یہ سوچ لیں گے ہم ہار گئے اور غریب کو فائدہ ہو جائے گا. دیکھیے مقصد ان کا کیا تھا. وہ شراب اس لیے نہیں پیا کرتے تھے کہ ہمیں سکون مل جائے گا اور ہمارے ٹینشن ختم ہو جائیں گے، نہیں، وہ شراب اس لیے پیا کرتے تھے کہ شراب کے نشے میں جب ہم دھت ہو جائیں گے تو اپنی رقم نکال کر غریبوں اور مسکینوں کو دینے میں ہمیں تکلیف نہیں ہوگی. لاؤ دو نشے میں ہم سب لٹا دیں گے. ہمارا مقصد دوسرا ہوتا ہے. تو اسی منافع کی طرف اشارہ کیا ہے. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لیکن لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے. فائدہ بس یہی لوگوں کے لیے، شراب پینے والے اور جوا کھیلنے والوں کے لیے وہ بھی نہیں، کیونکہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر جب یہ دوسروں کو جب خرچ کرتا ہے تو لوگوں کا فائدہ ہے، شراب پینے والے کا نہیں. تو اس میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، کچھ فائدہ بھی ہے، کچھ پروفٹ بھی ہے. لیکن یاد رکھنا اثمها اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ اس کے نفع سے بڑھ کر ہے، ان دونوں کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ کر ہے. اور جس چیز میں نقصان زیادہ ہو نفع کم ہو، شریعت نے اس چیز پر بینڈ لگایا ہے، شریعت نے اس چیز پر پابندی عائد کی ہے. ایک وقتی طور پر ذہن بنا دیا گیا. پھر مدینے میں آنے کے بعد لوگوں کو سنو، فائدہ ضرور ہے اس کا لیکن نقصان اس سے زیادہ ہے، تاکہ لوگ شراب کی نفرت اپنے دل کے اندر پالیں. لیکن حرام ابھی بھی نہیں ہوئی. صحابہ کرام تو واضح حکم چاہتے تھے، حلال ہے یا حرام، پیے یا نہ پیے، لیکن یہاں ذہن بنایا جا رہا ہے. وہاں مکے میں یہ آیت نازل ہوئی، جن سے تم نشہ بناتے ہو یہ رزق تو ہے لیکن پاکیزہ رزق نہیں، اچھا رزق نہیں. یہ ذہن بنایا گیا. مدینے میں آنے کے بعد یہ ذہن بنا دیا گیا، یہ جو تم پیتے ہو سنو ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے. ہاں لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے لیکن ان دونوں کا گناہ اور نقصان اس کے فائدے سے کم ہے، فائدے سے نہیں، نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے ان دونوں کے اندر، تاکہ لوگ اس سے بچیں. کچھ لوگ بچے لیکن کچھ لوگوں نے پھر بھی پینا شروع رکھا، اور اکثریت پینے والوں کی زیادہ تھی، پیا کرتے تھے. چلتا رہا معاملہ، کچھ لوگ چھوڑ دیتے تھے، کچھ لوگ پینا شروع رکھے، برقرار رکھے. یہی دور چلتا رہا یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک انصاری نے کچھ صحابہ کی دعوت کر دی اپنے گھر پر. ان میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. ایک انصاری نوجوان نے اپنے گھر میں کچھ صحابہ کی دعوت کی. ان صحابہ میں ابو عبیدہ ابن الجراح اور حضرت علی بھی شامل تھے. کھانا کھایا گیا اور کھانا کھانے کے بعد اس انصاری نوجوان نے شراب کا دور بھی چلایا. جو پیتا ہے پیے، جو اس کو نہیں پینا ہے نہ پیے. شراب کا دور بھی چلا. جب شراب کا دور چلا تو نشہ آ گیا لوگوں میں. شراب کھانا کھانے کے بعد پی گئی، نشہ آ گیا، اور اسی وقت مغرب کی یا عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا. نماز کے لیے اذان دے دی گئی. طے یہ ہوا کہ اسی انصاری نوجوان کے گھر پہ نماز پڑھ لی جائے. اسی انصاری نوجوان کے گھر پہ نماز پڑھی جا رہی ہے. ایک صحابی رسول جنہوں نے
شراب پی رکھی ہے وہ مصلی امامت پر کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن شراب کے نشے میں نماز پڑھاتے ہیں، سورہ فاتحہ تک تو ان کی گاڑی صحیح چلتی ہے، نشہ اور بڑھنے لگتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں تک گاڑی صحیح چلی، لیکن آگے جب انہوں نے سورۃ الکافرون کی تلاوت کی، سورہ کافرون کی جب تلاوت کی تو یہ اس کی آیت کو الٹ گئے نشے کی حالت میں، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، یہ ہے قرآن کی آیت۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان جھوٹے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ لیکن یہ صحابی شراب کے نشے میں ہے اور کیا پڑھ گئے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، کہہ دو اے کافرو ہم بھی انہی کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت تم کرتے ہو، معنی ہی الٹ گیا، جبکہ آیت یہ تھی لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، لیکن یہ کیا پڑھ گئے، نحن نعبد ما تعبدون، میں بھی انہی کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو۔ اللہ اللہ کر کے کسی طرح نماز پڑھ لی گئی، یہاں نماز ختم ہوئی، وہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو تم اس وقت تک نماز کے قریب مت جاؤ جب تک تم نشے میں ہو، اے ایمان والو تم نماز اس وقت تک نہ پڑھو جب تک کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، اور اس وقت تک تم مسجد کے قریب نہ جاؤ، نماز مت پڑھو جب تک کہ تم اس بات کو سمجھنے نہ لگو جو تمہارے منہ سے نکل رہا ہے، جو تمہاری زبان سے نکل رہا ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہم بول رہے ہیں، کیا ہماری زبان سے نکل رہا ہے۔ یہ آیت نازل ہوتی ہے، اس آیت نے ایک متعینہ وقت کے لیے پابندی لگا دی، یعنی گویا کہ شراب پر قدغن لگا دیا، یہ کہہ دیا کہ تم شراب نہ پیو، اور شراب پی لیتے ہو، نشے میں ہو تو نماز پڑھنے کے لیے مت جاؤ۔ صحابہ کرام کے اندر نماز کی محبت بہت زیادہ تھی، اب جب دیکھتے تھے کہ نماز کا وقت قریب ہے تو وہ شراب نہیں پیتے تھے۔ اس آیت نے بہت کچھ بدل کے رکھ دیا ان کی زندگی میں، نہیں اگر شراب پی لیں گے تو نماز چھوٹے گی کیونکہ نشہ آئے گا، اور نشہ آئے گا تو ہم نہیں شراب ہی چھوڑ دو، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اس آیت نے ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا کیا، لیکن اس آیت کے بعد بہت سے لوگوں کی شراب چھوٹ گئی اور بہت سے لوگ یہ کہنے لگے حرام تھوڑی ہوئی ہے، اس میں تو صرف منع کیا گیا ہے، ہم بہت پہلے پی لیا کریں گے یا نماز کے بعد پیئیں گے، یہ تاکہ نماز پڑھ کے آئیں گے تب پی لیں گے، تب تھوڑی دوسری کوئی نماز کا وقت ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، جیسے آج ہم سے اور آپ سے نہیں چھوٹ رہی ہے، اللہ کے رسول کو بھی یہ سوچنا پڑا کہ ان کو کیسے روکا جائے اور کیسے، تو اس طریقے سے دھیرے دھیرے پہلے شراب کے بارے میں ایک ذہن بنایا گیا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، دوسرا ذہن مدینے میں آنے کے بعد یہ بنایا گیا کہ اس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے، اس لیے جس سے زیادہ نقصان ہو اس کو چھوڑ دیا جائے، اور تیسری آیت کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ نہیں اب تو تم شراب کے نشے میں قرآن کی آیتیں بدلی جانے لگی ہیں، اتنی خراب چیز ہے جو ہماری نبی کے اوپر اتری ہوئی کتاب آیتوں کو بدل دینے پر مجبور کر رہی ہے، اس لیے فیصلہ کرو اس شراب کا پینا جاری رکھو گے یا اپنے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کا مذاق اڑانا گوارا کرو گے، کھلواڑ کرو گے اس کے ساتھ۔ اس آیت نے صحابہ کرام کے اذہان و قلوب کو، ان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، بہت بڑی اکثریت شراب کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئی، لیکن ابھی بھی جو اس کے دلدادہ تھے پوری طریقے سے نہیں چھوڑ پائے۔ یہ الگ بات ہے کہ نماز کے وقت نہیں پیتے تھے، اس کے بعد پی لیتے تھے یا بہت پہلے پی لیتے تھے۔ اب ایک جشن تھا مدینے میں،
ایک محفل جیسے ہمارے اور آپ کے یہاں کوئی شادی آدی ہوتی ہے جشن لگتا ہے، ایسی وہاں جشن تھا، اس میں انصار و مہاجرین دونوں شامل تھے۔ اب سنیے، اب جو آیت نازل ہو رہی ہے وہ پوری طریقے سے شراب کو حرام قرار دے رہی ہے۔ اس جشن میں شراب کا دور چلا، انصاری بھی شامل ہے، مہاجرین بھی شامل ہے، شراب کا دور چلتا ہے، دونوں